واقعہ بیان کیا گیا ہے جو کہ قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا جہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بستی جو ہے وہ بالکل مردہ حالت میں موجود ہے۔ تو آپ کو اس بات کا خیال آیا کہ یا اللہ کیا آپ اس بستی کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے؟ تو اس خیال کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت وارد کر دی، اور وہ جب دوبارہ انہیں زندہ کیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم اس حالت میں کتنی مدت رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شاید ایک دن یا کچھ کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم اس حالت میں 100 سال رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے کھانے کی طرف دیکھو، آپ نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو آپ کا کھانا بالکل صحیح سالم حالت میں موجود تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ گدھا جو ہے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت عطا کرے۔ جب ہم اس واقعے کی حکمت کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ایک ہی ہے لیکن یہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں، اور جبکہ یہاں پر زندگی کے آثار ختم ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس واقعے کے اوپر جب ہم غور کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو لہریں وہ رکھی ہیں۔ یہاں پر کھانا جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی لہریں موجود ہیں، جس کی وجہ سے کھانا صحیح سالم حالت میں رہا۔ جبکہ آکسیجن یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن آکسیجن چونکہ اسے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے تو وہ آکسیجن جو ہے یہاں پر اندر جا کر گدھے کے اندر کاربن جلا نہیں رہی، بلکہ اس کے لیے زندگی کے جو آثار تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت جو ہے وہ خود کا مظاہرہ ہے۔ ہماری کائنات جو ہے وہ لہروں پر قائم ہے۔